بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا اسپریچول کلاس ہے جو ہر اتوار کو ہوتا ہے 10:30 بجے۔ اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے ریفرنس میں اسپریچولیٹی اور پیس اور ہیومن ویلیوز جیسی باتوں کو بتائیں۔ کسی بات کو آپ جنرل ریفرنس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جنرل ریفرنس میں کہی ہوئی بات اتنا افیکٹو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام ریلیجن آف نیچر ہے۔ آپ نیچر کے ریفرنس میں بھی وہی باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نیچر کے ریفرنس میں کہیں گے تو وہ بات اتنی افیکٹو نہیں ہوگی، اتنی آتھینٹک نہیں ہوگی۔ تو کسی بھی بات کو، کوئی بھی ورچو ہے، کوئی بھی اچھی بات ہے، تو اس کو بتانے کے لیے آپ کو کوئی ریفرنس دینا چاہیے، ہسٹوریکل ریفرنس، جو لوگوں کے ہاں ویل نون ہو۔ تو ہم بیسیکلی نیچرل جو ریلیجن ہے، جو یونیورسل ٹیچنگس ہیں، اسی کو بیان کرتے ہیں، لیکن اسلام کے ریفرنس میں۔ تو دیکھیے، آج میرے سامنے یہ آج کا ٹائمس آف انڈیا ہے، سنڈے ٹائمس۔ اس کی پہلی جو ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ 40 killed in حیدرآباد بام بلاسٹ۔ 40 killed in حیدرآباد بام بلاسٹ۔ یعنی حیدرآباد میں آپ جانتے ہیں کہ بم پھٹا کل، تو آج یہ خبر آئی ہے کہ اس میں 40 آدمی مر گئے اور بہت سے اس میں زخمی ہوئے۔ اس میں جو میں نے سنا میڈیا میں، اس میں مسلمانوں کے نام آ رہے ہیں، تو مجھے ایک آیت یاد آئی، اور آج مجھے اس آیت کی گویا ایک لحاظ سے ڈسکوری ہوئی، کہنا چاہیے۔ قرآن کی چیپٹر نمبر 5 ہے المائدہ۔ المائدہ کی ورس نمبر 32 میں ایک آیت ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان جب شروع میں زمین پر بسایا گیا تو شروع ہی میں ایک انسان نے دوسرے انسان کو مار ڈالا۔ یہ تھے قابیل اور حابیل۔ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا۔ اس وقت خدا نے یہ لکھ دیا، اور تمام جو ریویلڈ ریلیجن تھے اس میں سب کو بتایا، ریویلیشن کے تھرو ایک بات، وہ قرآن میں کوٹ کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 32۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو مارا تو اس نے سارے ہی انسانوں کو مار ڈالا۔ جس نے ایک انسان کو مارا تو گویا کہ اس نے سارے ہی انسانوں کو مار ڈالا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی تو اس نے سارے انسانوں کو زندگی دی۔
اس آیت میں یہ جو بات ہے کہ جس نے زندگی دی ایک انسان کو، وہ آج ہی میری سمجھ میں آئی. تفسیروں میں اس کی بہت زیادہ میں سمجھ نہیں پایا تھا، جو تفسیروں میں جو باتیں لکھی گئی ہیں اس سے. وہ کیسے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو میرا مائنڈ جو ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے سوچنے کے لیے. تو ایک شاک لگا مجھے اس پر کہ انوسینٹ لوگ، بچے، عورتیں، یہ کوئی لڑنے والے لوگ نہیں تھے، کوئی وہاں بیٹل فیلڈ نہیں تھا. وہاں بم پھٹا، اور شاید کئی بم پھٹے تو اس میں 40 آدمی مر گئے اور بہت سارے زخمی ہوئے. اس پر میں سوچنے لگا کہ کیوں مارا انہوں نے. ظاہر ہے کہ انہیں کوئی کمپلینٹ ہوگی، کوئی شکایت ہوگی. ان لوگوں سے نہ ہو تو ان کی قوم سے ہوگی، ان کی کمیونٹی سے ہوگی، جس کمیونٹی کو بلانگ کر رہے ہیں. تو اس کو وہ، ان لوگوں کو وہ اس کمیونٹی کا ایک پارٹ سمجھتے ہوں گے. تو اپنا غصہ اتارا انہوں نے اس کے اوپر. تو ظاہر ہے کہ جب تک آدمی غصہ نہ ہو، ریونج نہ ہو، کوئی کمپلین نہ ہو، آدمی کبھی کسی کو مارے گا نہیں. اب یہ ہے وہ چیز، یہ ریونج کا فنامنا ہے کہ آدمی نے مار ڈالا. اب قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک انسان کو بھی زندگی دی تو گویا کہ تم نے سارے انسانوں کو زندگی دی. اس کو کمپیئر کر کے جب میں نے سوچا، یہ سمجھ میں آیا کہ ان کے ساتھ ان کے پاس ایک اور آپشن تھا. وہ آپشن تھا ان کو لائف دینا، یعنی ان کی سوچ کو بدلنا، ان کی سوچ کو کل کرنا. انہوں نے ان کے باڈی کو کل کیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم، ایک اور آپشن بھی تمہارے پاس تھا، وہ تھا ان کے سوچ کو بدلو. جس سوچ کی وجہ سے انہوں نے تمہارے ساتھ نگیٹو سلوک کیا، تم کو پرووک کیا، تم کو نقصان پہنچایا، کچھ بھی تمہارے ساتھ ایسا کیا جو تم کو پسند نہیں آیا، تو وہ کسی سوچ کی وجہ سے ہوا. کیونکہ مین از اے تھنکنگ اینیمل. آدمی سوچ والا حیوان ہے، سوچ کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. ایک معلوم بات ہے. تو ریزن لائز ان دا تھنکنگ، ریزن لائز ان دا مائنڈ. باڈی تو صرف وہیکل ہے مائنڈ کا. تو جس سے آپ کو شکایت ہے، جس سے آپ غصہ ہیں، تو آپ باڈی کو کل کر رہے ہیں. حالانکہ باڈی کا کیا قصور؟ باڈی وہیکل ہے، صرف تو ٹول ہے. صرف اصل تو ہے مائنڈ. مائنڈ کو تو آپ کل کر نہیں سکتے. مائنڈ کو کوئی بھی کل نہیں کر سکتا. مائنڈ آپ کے سارے ویپن سے اوپر ہے. جس طرح سے آپ اینجل کو کل نہیں کر سکتے، اسی طرح سے آپ مائنڈ کو کل نہیں کر سکتے. تو ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے کہ تم نے باڈی کو کل کر دیا اور مائنڈ تو ویسے کہ ویسے رہا. اس دنیا سے نکل کر وہ ایک اور دنیا میں پہنچ گیا. اتنا ہی ہوا بس. تو اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو زندگی دی تو اس نے گویا کہ سارے انسانوں کو زندگی دی. یعنی جس نے اس کی تھنکنگ کو چینج کیا، جس نے اس کی نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلا، وہ بڑا زیادہ بڑا کام اس نے کیا. یہ بات مجھے سمجھ میں آئی ایک اور آیت کو ملا کر کے، کیونکہ قرآن کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی کمنٹری ہے، اس کو کھولتا ہے. تو دوسری آیت کیا ہے؟ دوسری آیت یہ ہے کہ اگر تم کو کسی سے کمپلینٹ ہو جائے، تم کو لگا کہ یہ آدمی میرا دشمن ہے. کوئی دشمنی بھی دیکھیے ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. دشمنی بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. یہ ضروری نہیں کہ جس کو آپ دشمن سمجھ لیں وہ سچ مچ دشمن ہو آپ کا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دشمنی بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، دشمن بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. بہرحال اگر آپ کسی کو دشمن سمجھ لیں
تو کیا کرنا چاہیے؟ ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. Do good deed in return for bad deed. Do good deed in return for bad deed. And you will find that your enemy has become your dearest friend. It means that your enemy is your potential friend. So turn this potential into actual. Why killing? Why hate? تمہارا دشمن پوٹینشیلی تمہارا دوست ہے، تو اس کی اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بناؤ. یہی پالیسی تھی پرافٹ آف اسلام کی عرب میں. یہ سارا عرب جو شروع میں آپ کو دشمن دکھائی پڑتا تھا، صرف 23 سال کے اندر سب کے سب آپ کے ساتھی بن گئے. یعنی جب آپ نے اپنا پیغام وہاں شروع کیا 610 AD میں آپ نے اپنا مشن شروع کیا عرب میں، اور اس مشن شروع کرنے کے 23 سال بعد 632 میں آپ کی ڈیتھ ہوئی مدینہ میں. اور اس وقت تک کیا ہوا کہ سارا عرب جو ہے آپ کا ساتھی بن چکا تھا، سارے اینیمی آپ کے فرینڈ بن چکے تھے. تو یہ کتنی بڑی یہ بات ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے، ایک پیپر لندن سے چھپتا ہے ٹائمز، تو اس میں اسلام پر ایک آرٹیکل چھپا. اس کا کیپشن تھا A religion that sanctions violence. A religion that sanctions violence. یہ بالکل یعنی یہ مسلمان کو دیکھ کر انہوں نے یہ کیپشن لگا دیا. کہنا چاہیے کہ کمیونٹی دیٹ از انگیجڈ ان وائلنس. تب تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک کیا آپ نے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت سے مسلمان وائلنس کر رہے ہیں. تو ٹھیک کیپشن یہ ہوتا کہ آپ کہتے کہ کمیونٹی دیٹ از انگیجڈ ان وائلنس، تو مجھے اس پر کوئی آپتی نہیں تھی. لیکن آپ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ریلیجن دیٹ سینکشنز وائلنس، میں کہوں گا یہ بیس لیس بات ہے. اسلام تو ایک آؤٹ لک دیتا ہے، ایک سوچ دیتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ دیتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ذرا صحیح بات یہ، ذرا کریکٹ بات یہ ہے کہ اسلام gives us an outlook on human life based on peace and spirituality. اسلام ہم کو ایک آؤٹ لک دیتا ہے زندگی کے بارے میں، اور یہ آؤٹ لک بیس کرتا ہے پیس پر اور اسپریچولیٹی پر. یہ ہے اسلام کا خلاصہ. اسلام ایک آؤٹ لک کا نام ہے، اسلام کلنگ کا نام نہیں ہے، اسلام سوٹ کا نام نہیں ہے. تو یہ جو میں نے دیکھا کہ حیدرآباد میں بم بلاسٹ ہوا، 40 آدمی مر گئے، اور جیسا کہ میڈیا میں آیا ہے اس میں مسلمس انوالو تھے. تو میں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ ہمارا طریقہ جو ہے کل کرنا ہے انسان کو. حالانکہ جس مذہب کو بلانگ کرتے ہیں وہ مذہب اس کا الٹا بتاتا ہے کہ تم باڈی کو کیوں کرنا چاہتے ہو کل. تم اس کی سوچ کو بدلو، اس کے مائنڈ کو بدلو. اگر وہ تمہاری سمجھ سے تمہارا انیمی ہے تب بھی پوٹینشلی وہ تمہارا فرینڈ ہے. کیوں؟ دیکھیں، خدا نے انسان کو ایک ہی نیچر پر بنایا ہے، نیچر دو نہیں ہے. ایسا نہیں کہ میرا نیچر تو آپ کا نیچر تو انسان کا ہو، میرا نیچر جو ہے وہ بھیڑیا کا ہو، ولف کا ہو. یہ امپاسبل ہے. اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ ایک بلیک آدمی کا نیچر کچھ اور ہو، وائٹ کا کچھ اور ہو. یہ کوئی اس کی پاسبلٹی نہیں. سب کا نیچر ایک ہے.
کل مولود یولد علی الفطرہ. حدیث میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، بائی برتھ ایوری ون از مسٹر نیچر. ہر آدمی پیدا ہوتا ہے نیچر پر. تو ایک ہی نیچر سب کا ہے، کہیں دو نیچر نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر آدمی آپ کا دوست ہی ہے. اگر دکھائی دے آپ کو اینیمی، تب بھی سمجھیے کہ پوٹینشیل فرینڈ ہے آپ کا وہ. تو اس کے نیچر کو ایکٹیویٹ کیجیے، اس کے نیچر کو ایکٹیویٹ کیجیے. اس کے اندر جو نیچر ہے وہاں تک پہنچیے. قرآن میں ہے کہ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. ان کو ایڈریس کرو ان کے دل میں پہنچتے ہوئے. اس طرح ایڈریس کرو کہ تمہاری بات ان کے دل میں پہنچ جائے. یعنی مطلب نیچر کو ایڈریس کرتے ہوئے. جب آپ نیچر کو ایڈریس کریں گے تو نیچر ایکٹیویٹ ہوگا. نیچر ایکٹیویٹ ہوگا. تو یہ جو ہوا، یعنی یہ آئیڈیالوجی دی گئی قرآن میں، آئیڈیالوجی آف پیس، آئیڈیالوجی آف اسپریچولیٹی، یہ دیٹ واز ٹرانسلیٹڈ بائی دا پرافٹ ان عربیہ. اسی لیے قرآن میں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے. یعنی زندگی کو اگر اس طرح بتانا ہو کہ نگیٹو کو پازیٹیو میں کیسے کنورٹ کریں، انیمی کو فرینڈ کیسے بنائیں، اور ڈفیکلٹیز کو کس طرح سے اپرچونیٹی میں کنورٹ کریں، اس کا ایگزامپل تم کو ملے گا پرافٹ آف اسلام کے یہاں. یہ ہے اصل اسلام. تو میڈیا میں جو کچھ آتا ہے میں اس کو بیس لیس نہیں مانتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے پروپیگنڈا کرتا ہے. نہیں، میڈیا کی پروپیگنڈے کی بات نہیں ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ میڈیا میں جو بات آتی ہے اسلام کے ریفرنس میں کہوں گا کہ وہ ہے مسلم کے ریفرنس میں. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جو ان کا کیپشن لگایا انہوں نے، A religion that sanctions violence. کہنا یہ چاہیے کہ a community who is involved in violence. تو مسلمانوں کے پریکٹس کو اسلام بنا دینا، سارے پرابلم اس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. یعنی اسلام تو ایک سائنس آف لائف ہے، ایک آرٹ آف لائف ہے، آرٹ آف لیونگ ہے. کیسے ہم زندگی کو زیادہ اچھا بنائیں. آج ہی میں مولانا ذکوان صاحب سے بات کر رہا تھا، ایک حدیث سامنے آئی. بتائیے کتنا بڑا سیکرٹ اس حدیث میں ہے، سیکرٹ آف لائف. وہ یہ ہے کہ ما اعلی من اقتصد. چھوٹی سی بتائیے کہ چھوٹا سا ایک سینٹینس ہے، ما اعلی من اقتصد. یعنی وہ آدمی محتاجی، اس آدمی کو محتاجی نہیں ہوگی جو مال کو کفایت کے ساتھ خرچ کرے. اقتصاد کے معنی ہوتے ہیں مینیج کرنا. اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی آرٹ آف منی مینجمنٹ جانے تو وہ کبھی بھی پاورٹی کا شکار نہیں ہوگا. اس کو کبھی لون لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ کیسے؟ آپ غور کیجئے کہ جو لوگ بھی لون لیتے ہیں، جو لوگ بھی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کے ہاں ایک چیز لیک کر رہی ہوگی، وہ ہے ڈسکنٹینٹمنٹ. جتنا ان کو ارننگ ہو رہی ہے اس پر انہیں کنٹینٹمنٹ نہیں ہے، اور کے چکر میں، اور کے چکر میں کیا کرتے ہیں؟ لون لیتے ہیں. اور کے چکر میں کیا کرتے ہیں کہ جمپ کرتے ہیں بڑا بڑا. اور پھر اس میں بات کو کیا ہوتا ہے کہ مصیبتیں پڑتے ہیں. تو آرٹ آف منی مینجمنٹ اصل چیز ہے، نہ کہ بہت زیادہ کمانا.
یہ بہت زیادہ پیسہ کمانا یہ اصل چیز نہیں ہے. ہر چیز آرٹ آف منی مینجمنٹ، یعنی اویلیبل منی کو کیسے ہم خرچ کریں. اویلیبل منی کو ہم کیسے خرچ کریں، اسی کا نام ہے آرٹ آف منی مینجمنٹ. میرے پاس ایک صاحب آئے، میں ایک قصہ بتاتا ہوں کہ اس سے کیا میرا مطلب ہے. To illustrate this point, I will narrate this story. ایک صاحب آئے میرے پاس، وہ رامپور کے تھے. وہ تو مٹھائی کا ایک ڈبہ لے آئے گفٹ کے طور پر. تو انہوں نے کہا کہ یہ مٹھائی ہے جو ہمارے رامپور میں بنتی ہے، بہت اسپیشل سمجھی جاتی ہے وہاں پر. تو میں بزرگوں کے پاس جاتا ہوں، عالموں کے پاس، تو یہ لے آتا ہوں پیکٹ. خیر وہ بیٹھے، بات چیت میں مجھے پتا چلا کہ وہ پھر ان سے انہوں نے کہا کہ دعا کیجیے کہ میرے اوپر لون ہے، لون اتر جائے. یعنی انہوں نے مٹھائی کا پیکٹ دیا اور کہا کہ دعا کیجیے کہ میرا لون اتر جائے. میں نے اس پیکٹ کو تقریباً مارا ان کو اسی پیکٹ سے، سمجھ لیجیے. میں نے کہا کہ آپ پر لون ہے تو آپ یہ گفٹ کیوں لائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایسے ہی لے آتا ہوں. تو وہ بھی غلط کرتے ہیں آپ. جب لون ہے تو کسی کو بھی گفٹ مت دیجیے، نہ مجھ کو نہ کسی کو. بہت زیادہ ہیمرنگ کی میں نے ان کی، بہت ہے. میں نے کہا کہ لون سے بری کوئی چیز نہیں ہے. جائز چیزوں میں سب سے بری چیز میں لون کو سمجھتا ہوں. لون کیا کرنا ہے؟ کم پیسہ ہے کم خرچ کیجیے. میں ایک بار تو جونپور میں تھا، تو میرے پاس بہت ہی کم پیسہ ہوا کرتا تھا. یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے، آزادی سے پہلے کی بات ہے. تو اب جانتے ہیں میں کیا کرتا تھا وہاں؟ سب سے سستا ملتا تھا جو. گیہوں مہنگا تھا، چاول مہنگا تھا، تو بس گیہوں خریدتا، اس کا آٹا نکلواتا، گیہوں کا آٹا. اور سب سے سستی سبزی ملتی تھی، وہ کیا ہوتی تھی مجھے یاد نہیں ہے، کوئی سبزی جو بازار میں سب سے سستی ہوتی تھی وہ لیتا. اور جو کی روٹی پکاتا میں. آپ کو یقین نہیں آئے گا، بلا چھانے ہوئے میں جو کی روٹی کھاتا تھا. کیونکہ اگر چھان دوں میں تو وہ کم ہو جائے گا. میری سوچ یہ تھی کہ اس چھلکا جو اس کا ہوتا ہے، جن کو ہم بھوسی کہتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ تو نیوٹریشن ہوگا. خدا نے پیدا کیا ہے تو کچھ کوئی نیوٹریشن اس کے اندر بھی ہوگا، وہی مجھے مل جائے. تو بلا چھنے جو کی روٹی میں بہت دنوں تک کھاتا رہا، کئی مہینے تک. اور اتنا مشکل تھا کھانا اس کو کہ ہر بار جب منہ میں ڈالتا تھا تو پانی پی کے اتارنا پڑتا تھا، پانی پی کر کے. لیکن میں لون نہیں لیا، میں نے بہت آسان تھا لون لینا. کئی لوگ مجھ کو جانتے تھے وہاں پر. وہاں کے جو آکٹرائے کے آفیسر تھے، اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑا درجہ تھا ان کا. وہ ہمارے بھائی کے بہت ہی دوست تھے، ان سے بھی لے سکتے تھے قرضہ. لیکن کسی سے میں ذکر بھی نہیں کیا. اور جو کی بے چھڑی روٹی مہینوں کھاتا رہا، اور ہر لقمے پر پانی پی کر اتارتا تھا اس کو. دیٹ از آرٹ آف منی مینجمنٹ. تو ان سے میں نے کہا، جو صاحب لائے تھے گفٹ، میں نے کہا کہ دیکھیے، آپ آگے میرے پاس کبھی بتائیے گا، یہ جو آپ نے پیسہ خرچ کیا میرے پاس آنے کا، بس سے آئے ہوں گے، اسکوٹر سے آئے ہوں گے، ٹیکسی سے آئے ہوں گے، وہ پیسہ بھی آپ نے غلط خرچ کیا. آج سے میرے پاس آپ کبھی ملنے کے لیے نہ آئیں جب تک آپ کا قرض اتر نہ جائے. اور میں نے، عید آنے والی تھی، جلدی بعد عید آنے والی تھی. میں نے کہا کہ آپ عید میں ایک کپڑا اپنے بچوں کو نہیں بنانا ہے، آپ کو عید میں ایک پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے آپ کو. میں نے کہا گھر میں کپڑے بچوں کے پاس ہوں گے، وہی پہن کر عید کر لیں گے. جو آلریڈی آپ پاس بچوں کے پاس کپڑے، وہی پہن کر عید کر لیں گے. وہ اگر آپ وعدہ کیجیے تب تو آپ میرے پاس آئیے، تب آپ میرے پاس کبھی بتائیے گا. تو بہرحال وہ مولوی آدمی تھے، مدرسے کے آدمی تھے. وہ مدرسے کے لوگ تھوڑا ان میں آروگینس ہوتا ہے،
لیکن وہ مان گئے میری بات. اور سچ مچ انہوں نے ایسے ہی کیا. سارا خرچہ انہوں نے اپنا بند کر دیا. عید میں ایک کپڑا نہیں بنوایا بچوں کو. ان کے کئی بچے تھے, کپڑا نہیں بنوایا, کچھ نہیں. اور جلدی بعد ان کا سارا قرضہ اتر گیا. تب انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا. میں نے کہا شکر ادا کیجیے. میں نے کہا اب بھی پیسہ بچائیے. آپ گھر کچا بتایا تھا انہوں نے, گھر کچا ہے بھی آپ کا, برسات میں ٹپکتا ہے. جب تک گھر پکا نہ ہو جائے آپ کا, تب تک آپ پیسے کو کہیں خرچ مت کیجیے ادھر ادھر. تو یہ ہے آرٹ آف منی مینجمنٹ, کہ جتنا پیسہ اویلیبل ہے اس کے اندر کام کرنا. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ سوچیں گے بھائی جو کی روٹی کیسے کھائی جائے گی, جو تھوڑا پیسہ لے لیتے کسی سے, اور اس بات قرض پڑ گیا تو پڑ گیا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک مینٹلٹی پیدا ہوتی ہے قرض نہ دینے کی. وہ تو گناہ, بہت ہی بڑا گناہ ہے. اور کتنے لوگ اسی گناہ مر جاتے ہیں. تو بہرحال یہ جو حدیث ہے, ما اعلی من اقتصد, جو پیسے کو مینج کرنا جانے وہ کبھی محتاجی کا شکار نہیں ہوگا. کیوں؟ اویلیبل منی کے اندر وہ اپنا کام کرے گا. جیسا کہ میں نے بتایا اپنے بارے میں, اویلیبل منی کے اندر وہ کام کرے گا, تو قرض لینے کی ضرورت ہی کیا ہے. میں نے خدا کے فضل سے پوری زندگی اسی طرح بتائی ہے. میں قرض نہیں لیتا, چاہے مصیبت اٹھانی پڑے. مصیبت اٹھانا یہ لیسر ایول ہے, اور قرض لینا گریٹر ایول ہے. یاد رکھیے, کوئی بھی پرابلم ایسا نہیں ہے جس کو آپ مینیج نہ کر سکیں. جس پرابلم کو لے کر کے آپ پیسہ زیادہ خرچ کرتے ہیں, اس پرابلم کو مینیج کر سکتے ہیں آپ بغیر پیسہ زیادہ خرچ کیے ہوئے. ہر پرابلم. تو یہ دیکھیے, میں یہ کہہ رہا تھا اصل میں کہ دیکھیے, اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ سائنس آف لائف ہیں. وہ کوئی مارکاٹ نہیں ہے, کوئی وہ لڑائی بھڑائی نہیں ہے, وہ کوئی سوڈ نہیں ہے. وہ کہ اگر آپ جتنا پیسہ ہے, جو اویلیبل منی ہے آپ کا, اسی کے اندر کام کیجیے. ایسی دیکھیے ایک حدیث ہے, الغنا غنى القلب. غنا معنی ہوتے ہیں مالداری, پیسے والا ہونا. تو پڑھا ہے کہ مالداری دل کی مالداری ہے. کتنا چھوٹا جو سینٹینس ہے, لیکن اتنی بڑی بات اس کے اندر ہے. الغنا غنى القلب, مالداری دل کی مالداری ہے. وہ کیسے؟ آپ کسی کو بھی دیکھ لیجیے, جو کنٹینٹمنٹ کو جس نے لیا ہوگا وہ تو پیس کے ساتھ ہوگا, اور جس کا ہو کہ اور کبھی پیس میں نہیں جیتا ہوگا. وہ دیر از نو ایکسیپشن ایٹ آل. اور پیسہ اور آپ کو, یعنی آپ کے مائنڈ کو اور زیادہ پرابلم میں ڈالتا ہے. کنٹینٹمنٹ جو ہے اسی میں پیس آف مائنڈ ہے. الغنا غنى القلب, یعنی کنٹینٹمنٹ جو ہے اس میں آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا. جو ہے اس پر آپ کو کنٹینٹمنٹ ہو, جو ہے اس پر خدا کا شکر کر سکیں آپ. لوگ کیا جانتے ہیں, اور کماؤ. اور کمانے کے بعد کیا ہوتا ہے آج کل آپ دیکھ لیں چاروں طرف, اور کمانے کے بعد جو ہے بیماری, آدمی ڈائبٹک ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, 50 قسم بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور اس سے بھی بڑی برائی کیا ہوتی ہے, ہر زیادہ کمانے والا کا کیا انجام ہوتا ہے, اپنے بیٹوں کو تباہی میں ڈالنا. کل میں ریڈیو میں سن رہا تھا ایک پروگرام, میں آل انڈیا ریڈیو سنتا ہوں. اس میں بتا رہا تھا کہ جتنے پیسے والے ہیں اپنے بچوں کو کار دے دیتے ہیں, وہ دوڑاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ارے بھائی کیا ہے, شوق پورا کر رہا ہے, کہیں پولیس والے پکڑے گا تو پیسہ دے دیں گے. اس لیے کیا ہوتا ہے کہ مرتے ہیں اسی میں, ان کا ذہن خراب ہوتا ہے, انارکی آتی ہے. یعنی
پیسہ زیادہ کما کر کے کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو انار کھلاتے ہیں. بچے اچھی ایجوکیشن نہیں لے پاتے. یہ کیا ہے؟ زیادہ پیسے کا کیا فائدہ مجھے بتائیے. تو الغنا غنى القلب. مالداری دل کی مالداری ہے. دل میں آپ کے کنٹینٹمنٹ ہو، دل میں آپ کے قناعت ہو، تو آپ کم میں بھی خوش رہیں گے. اور اگر قناعت نہیں ہے تو زیادہ میں بھی آپ پریشان رہیں گے. آپ بھی پریشان، آپ کے بچے بھی پریشان. تو اسلام جو ہے وہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام آرٹ آف لائف، آرٹ آف لائف. اسی طرح یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. مجھے بھی ابھی میں برابر سوچتا رہتا ہوں قرآن اور حدیث پر. میرا مائنڈ جو ہے، سچ پوچھے تو ساری زندگی میں اسی پر سوچتا رہا. تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ ان مع العسر یسرا، ود ایوری ہارڈ شپ دیر از ایز. یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے، ود ایوری ہارڈ شپ دیر از ایز. یعنی ود ایوری پرابلم دیر آر اپرچونیٹیز، ود ایوری پرابلم دیر آر اپرچونیٹیز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پرافٹ آف اسلام نے اس کی جو ایکسپلین کیا تو کہا کہ لن یغلب عسر یسرین، لن یغلب عسر یسرین. یعنی کہ پرابلم ایک ہوتا ہے تو اپرچونیٹی ڈبل ہوتی ہے. بڑی انوکھی بات ہے یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی تھی. رات دن جو سوچتا ہوں میں، اس سے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. بہت انوکھی بات ہے کہ پرابلم ایک ہے تو اپرچونیٹی ڈبل ہے. اپرچونیٹی کیا مطلب ہے اس کا؟ برسوں برسوں سوچتا رہا میں. تو میں اپنی اسپریچول ٹری جو میرا ہے اس کے نیچے بیٹھا رہتا ہوں تو مجھے انسپریشن ہوتا ہے اس میں. تو اچانک یہ میرے مائنڈ میں آیا کہ ایک پرابلم کے ساتھ ڈبل اپرچونیٹی کا مطلب کیا ہے. وہ یہ ہے، پرابلم مینس چیلنج. جب پرابلم آیا تو آپ کے مائنڈ کو چیلنج دیا اس نے. ہمیشہ وہ چاہے ایک لیبر کلاس کا آدمی ہو یا کوئی بڑا آدمی ہو، جب پرابلم آئے گا تو اس کا مائنڈ کو چیلنج دے گا وہ. تو ایک تو لا آف نیچر کے تحت ہر پرابلم کے ساتھ ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے. ایک جو چیلنج اس نے دیا تو آپ کے مائنڈ کو اس نے ایکٹیویٹ کر دیا، برین اسٹارمنگ ہوئی. جیسے میں اس کو اور مثال دوں کہ پرابلم کے ساتھ اپرچونیٹی، کہ رسول اللہ جب مکہ میں آپ نے اپنا پروفیٹک مشن شروع کیا 610 AD میں، تو اس وقت کیا تھا، مکہ میں ایک گرینڈ ماسک تھی، دنیا کی سب سے پہلی ماسک. سب سے پہلی ماسک دنیا میں بنائی تھی حضرت ابراہیم پرافٹ تھے، انہوں نے مکہ میں بنائی تھی. یہ سب سے پہلی ماسک تھی. ان اول بیت وضع للناس. تو جو ماسک بنائی تھی انہوں نے ایک خدا کے پریئر کے لیے، ایک خدا کی عبادت کے لیے. تو بعد کو، یعنی بعد کے جو لوگ آئے تو ان میں آ گئی آئیڈل ورشپ آ گئی. تو آئیڈل ورشپ آ گئی تو انہوں نے مسجد کو بنا دیا، وہ بت خانہ بنا دیا. 360 آئیڈل اس میں رکھ دیا کر. تو دیٹ واز اے گریٹ پرابلم. یعنی پرافٹ کا کام تھا کہ جس مسجد کو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا وننس آف گاڈ کے سینٹر کے طور پر، یعنی ایک خدا کی پریئر وہاں پر ہو، اسی کے لیے بنائی گئی تھی وہ مسجد. اس مسجد کو بنا دیا 360 بتوں کا سینٹر. اس سے بڑا پرابلم اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس پرابلم کے ساتھ اپرچونیٹی کیا تھی جو آپ نے غور کیا؟ انہی بتوں کی وجہ سے وہاں پر لوگ آتے تھے، ان کی وزٹ کرتے تھے، ان کو پیش کرتے تھے، آفرنگ پیش کرتے تھے. وہاں ان کی ڈیلی گیدرنگ ہوتی تھی. سارے عرب کے بت تھے یہ، ہر ٹرائب کا بت وہاں پر رکھا ہوا تھا، ہر ٹرائب کا. تو سال بھر لوگ آتے رہتے تھے. تو دیٹ واز اے نیچرل گیدرنگ.
یعنی اس بتوں کی وجہ سے وہاں پر آٹومیٹکلی ایسا ہوتا تھا کہ وہاں پر آپ کو ایک آڈینس مل جاتا تھا. تو آپ نے بتوں کو کچھ نہیں کہا. 13 ایئرس تک آپ رہے مکہ میں. 13 ایئرس تک آپ نے کبھی بتوں کو ٹچ نہیں کیا. آپ نے کیا کیا؟ اس آڈینس کو آپ نے یوز کیا ایڈریس کرنے کے لیے. آپ وہاں جاتے تھے, بتوں کو اگنور کرتے تھے اور اس آڈینس کو ایڈریس کرتے تھے. اس طرح قرآن کی جو ورسز آپ پر ریویل ہوتی تھی اس کو سناتے تھے. یہ تھا پرابلم کے ساتھ اپرچونیٹی. یہ پرابلم تھا کہ وہاں پر 360 آئیڈل تھے. اپرچونیٹی یہ تھی اسی کی وجہ سے وہاں ایک آڈینس مل رہا تھا آپ کو. اس کو قرآن میں کہا گیا کہ ود ایوری پرابلم دیر از این اپرچونیٹی. اس کو آپ نے اور زیادہ کہا اس طریقے سے کہ لن یغلب عسر یسرین, کہ پرابلم ایک ہوتا ہے تو اپرچونیٹی ڈبل ہوتی ہے. وہ کیسے؟ جب رسول اللہ وہاں گئے تو ایک کامن آدمی سوچ نہیں سکتا تھا یہ بات. اٹ ریکوائرز اے برین اسٹارمنگ. آج کل دیکھیے جو ہے ادھر ادھر وہ بتوں کو توڑنا کو بڑا کمال سمجھتے ہیں. محمود بت شکن بڑے پرائڈ کے ساتھ کہتے ہیں محمود بت شکن, کہ محمود آیا انڈیا میں بت توڑا. حالانکہ اس نے ایک جھوٹا کام کیا, پرافٹ کے ماڈل سے ہٹ گیا. وہ محمود جو آیا تھا گجرات میں سومناتھ میں مندر کو توڑا تھا, تو بڑے فخر کے ساتھ لوگ کہتے ہیں محمود بت شکن, محمود بت کو توڑنے والا. کہا جائے کہ محمود جس نے کہ پرافٹ کا ماڈل سے ڈیویٹ کیا, یہ کہنا چاہیے. جس نے پرافٹ کے ماڈل کو اپنایا نہیں, جو پرافٹ کے ماڈل کے خلاف چلا, یہ کہنا چاہیے. یہ کیا کہتے ہیں محمود بت شکن. کیوں؟ محمود نے اس پر سوچا نہیں کہ اس کے اندر برین اسٹارمنگ ہو, بس دیکھا اور لگا اس کو توڑنے. رسول اللہ کے لیے کیا ہوا؟ جب آپ گئے وہاں پر اور دیکھا کہ یہاں پر بت ہیں, تو ایک آپ کو دکھائی پڑا کہ یہاں پرابلم ہے. اس پرابلم سے آپ کے اندر سوچ جاگی, برین اسٹارمنگ ہوئی, آپ نے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کیا. تو سوچتے سوچتے کیا ملا کہ بہت بڑی ڈسکوری آپ کو ہو گئی. دیٹ واز اے ڈسکوری. پرافٹ بھی انسان تھا ہماری طرف سے, وہ کوئی میکینیکل وے میں نہیں ان کا کام ہوتا تھا. سوچتے تھے, ان کے اندر برین اسٹارمنگ ہوتی تھی. یہ بس سمجھیے کہ وہ بس خدا کی طرف سے وہ ریموٹ کنٹرول ہوتا تھا, بس وہی کرتے رہتے تھے. صرف ایسا نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ ایک انسان تھے, بشر رسولہ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے, حل کنت الا بشر رسولہ. وہ سب آپ پر بیتتا تھا جو انسان پر بیتتا ہے. آپ کو غصہ بھی آتا تھا, آپ کو بھوک بھی لگتی تھی, آپ کو پیاس بھی لگتی تھی. ایک بار تھا گھوڑے پر گر بھی پڑے آپ. تو انسان کو جو کچھ ایکسپیرئنس ہوتے ہیں وہ آپ پر بھی ہوئی ہے. تبھی تو آپ ماڈل ہیں. ہمارے ماڈل کیوں ہوتے آپ؟ پھر ماڈل نہ ہوتے ہمارے لیے. اینجل ہمارا ماڈل نہیں, خدا ہمارا ماڈل نہیں ہے. اگر وہ خدا ہوتے تو ہمارے ماڈل نہ ہوتے. وہ اینجل ہوتے تب بھی وہ ہمارا ماڈل نہ ہوتے. وہ انسان تھے. یہاں پر دیکھیے وہ اپنے ہی ایکسپیرئنس کو بتا رہے ہیں. اب اس کو ایڈ کریں آپ اس ساری باتوں کو, تو جب آپ وہاں گئے اور دیکھا کہ یہاں تو پرابلم ہے, یہاں تو پرابلم ہے, کیا کیا جائے؟ تو آپ کے اندر برین اسٹارمنگ ہوئی, آپ کا مائنڈ ایکٹیویٹ ہوا. تو سوچتے سوچتے ایک بہت بڑا فارمولا ڈسکور ہو گیا. وہ فارمولا کیا تھا کہ اگنور کرو, یعنی آئیڈل کے پریزنس کو اگنور کرو, اور آڈینس جو آتا ہے, جو گیدرنگ جو ہوتی ہے, اس کو اویل کرو. اس گیدرنگ کو اویل کرو بطور آڈینس کے.
تو ایک طرف وہ پرابلم کے ساتھ اپرچونیٹی تھی، یعنی بدھ تھے تو وہاں پر گیدرنگ تھی، اور اس کی وجہ سے آپ کے مائنڈ میں برین اسٹارمنگ ہوئی اور ایک نیا فارمولا ڈسکور ہو گیا. اس لیے آپ نے کہا کہ اگر پرابلم ایک ہوگا تو اپرچونیٹی ڈبل ہوگی. آپ بتائیے کتنی بڑی سائنس یہ ہے، کتنی بڑی سائنس یہ ہے. ساری ہسٹری میں دیکھیے، ساری ہسٹری میں لوگ پرابلم سے لڑنا جانتے تھے. جس کو دیکھیے پرابلم سے لڑ رہا ہے، ٹاپ کے لوگ، روسو لیجیے، مارکس کو لیجیے، جس کو دیکھیے پرابلم سے لڑ رہا ہے. وہ پرابلم کے ساتھ جو اپرچونیٹی وہی کہ وہی ہے، اس کو ڈسکور نہیں کر سکے وہ. تو کتنی بڑی سائنس ہے جو اسلام نے بتائی. اس سائنس کو ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ کیونکہ ہم محمود بتسکن کو گلوریفائی کرتے ہیں. آبسیشن ہمارے اندر ہے، ایک غلط آبسیشن کہ محمود نے بڑا کارنامہ کیا، حالانکہ محمود نے کوئی کام نہیں کیا. محمود رسول اللہ کے خلاف چلا، اسے ڈیویٹ کیا. تو جب بھی آپ دیکھیے جئیں گے پرائڈ میں، ہیٹ میں، آروگینس میں، ایگو میں، تو اس کی پرائز کیا دینی پڑے گی؟ بڑی بڑی ڈسکوری کرنے سے آپ رہ جائیں گے. یاد رکھیے سب سے بڑا جو انسان کے لیے بیس ہے نالج کا، وہ ہے ماڈesty. ماڈesty کے بغیر کوئی ڈسکوری نہیں، ماڈesty کے بغیر کوئی ریئلائزیشن نہیں، ماڈesty کے بغیر کوئی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں. لوگ کہتے ہیں عزت نفس ایک چلا ہوا ہے، یعنی وہ سیلف ریسپیکٹ از اونلی دی ادر نیم آف ایگوئزم. میں سیلف ریسپیکٹ کو بالکل جھوٹا سمجھتا ہوں. کوئی چیز نہیں سیلف ریسپیکٹ ہے. جہاں سیلف ریسپیکٹ ہوگا کبھی بھی وہاں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا. سب سے بڑی چیز سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، سب سے بڑی چیز ماڈesty ہے. ماڈesty. کیوں ماڈesty جب ہوگی؟ دیکھیے ہر انسان بہت تھوڑا جانتا ہے باتوں کو. کوئی انسان ایسا نہیں جو سب باتوں کو جانتا ہو. تو لائف از اے پروسیس آف ڈسکوری. لائف از اے پروسیس آف ڈسکوریز. زندگی ہماری شروع ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ڈسکوری بھی شروع ہوتی ہے. مجھے تو خدا کے فضل سے ہر دن ڈسکوری ہوتی ہے، ہر دن ڈسکوری ہوتی ہے. کیوں؟ میرے اندر کچھ بھی کمپلیکس نہیں ہے. میں فوراً کہتا ہوں آئی واز رانگ. آپ دیکھ رہے میری بچی بیٹھی ہوئی ہے سعدیہ، ہماری بچی ہے، اسے کہتے ہیں کہ آئی واز رانگ. اپنی بیٹی سے کہتا ہوں میں فریدہ سے آئی واز رانگ. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. کیوں؟ جب آپ یہ کہہ دیں کہ آئی واز رانگ تو آپ کے لیے ڈسکوری کا ڈور کھل جاتا ہے. اس وقت تک یاد رکھیے ڈسکوری کا ڈور بند رہے گا جب تک آپ آروگینس میں جی رہے ہیں. اور جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ آئی واز رانگ، اس کے بعد کھل جاتا ہے وہ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروسیس آف ڈسکوری آپ کے اندر چلتا رہے تو اپنے اندر ماڈesty پیدا کیجیے. آئی واز رانگ کہنے کا جو ہندی میں کہتے ہیں ساہس پیدا کیجیے. اور دیکھیے اس دنیا میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈسکوری. کل میرے پاس ایک ٹیلیفون آیا حیدرآباد سے، وہاں ہمارے ساتھی ہیں. آج کی ڈسکوری تو میری یہ تھی کہ ایک انسان کو بھی اگر تم نے زندگی دی تو سارے انسانوں کو زندگی دے دی آپ. تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ رائٹ آپشن لیا تم نے. کلنگ کا آپشن رانگ آپشن ہے. وہ آدمی جس سے تمہیں شکایت ہے اس کو تو مارا تم نے غلط آپشن لیا. اگر اس کو تم نے
ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی, اس کو تم نے سدھارنے کی کوشش کی, تو تم نے رائٹ آپشن لیا. یہ قرآن میں ہے. کل میری ڈسکوری کیا ہوئی, حبیب بھائی کا ٹیلیفون آیا. وہ ہمارے ساتھی ہیں, وہاں پر دعوی ورک کرتے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ رات کو مجھے ایک آواز بار بار آئی. وہ آواز جو ہے نارمل آدمی کی آواز نہیں تھی, بڑی دبنگ آواز, بڑی اسٹرانگ آواز تھی, اسٹرانگ. وہ کہتا ہے بتواصوا بالحق کے کو سمجھو. یہ قرآن کے ایک ورس ہے, بتواصوا بالحق. تو وہ آدمی کہتا ہے, آدمی یا کوئی بھی آواز جو ہے کہ بتواصوا بالحق کو سمجھو, بہت ہی دبنگ اور اسٹرانگ آواز میں. تو مجھے انہوں نے ٹیلیفون کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے, بتواصوا بالحق سمجھو. مجھے خود بھی کلیئر نہیں تھا. سب تفسیریں دیکھی, کمنٹریز جو ہے, تو اس میں بھی کچھ کلیئر بات نہیں نکلی. سوچنا شروع کیا میں نے, تو ایک عجیب غریب چیز ڈسکور ہو گئی. وہ کیا, یہ آیا ہے وَلَعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کہ ہسٹری از اے witness that man is in loss. اب ایکسیپشن بتایا اس کے بعد. ایکسیپشن کن کا, وہ جنہوں نے خدا پر کو ریئلائز کیا اور اس پر بلیو ہوا ان کا, اور دوسرے جنہوں نے گڈ ڈیڈ کیے. اور تیسرا یہ بتایا کہ حق کی تواسی کی انہوں نے. اب عربی زبان میں دیکھیے, تواسی کے معنی ہوتے ہیں کہ یعنی تواسی کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کہنا. اگر میں کہوں کہ دعویٰ ورک جیسے بولتے ہیں, دعویٰ ورک جو ہے میں کہوں کسی کو سننے کے لیے, یعنی یونیلیٹرل ایڈریس کو دعویٰ ورک کہتے ہیں. لیکن تواسی جو ہے وہ بائیلیٹرل بات چیت کا, بائیلیٹرل کنورسیشن کا نام ہے. تواسی کے معنی بائیلیٹرل کنورسیشن. اب اس سے ایک عجیب غریب بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ 3 چیزیں چاہیے انسان کو, ایمان, عمل صالح اور انٹلیکچوئل ایکسچینج. یہ تواسی جو ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ایکسچینج. اس سے کیا ہوتا ہے, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو اس میں اس آیت میں 3 چیزیں ہیں, ایمان, عمل صالح اور تواسی. ایمان کا مطلب ہے ریئلائزیشن آف گاڈ. ایمان مینس ریئلائزیشن آف گاڈ. عمل صالح کا مطلب ہے گڈ ڈیڈ, اچھے کام کرنا. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ایکسچینج, یعنی سچائی کو سبجیکٹ آف کنورسیشن بنانا. تو جب آپ دعویٰ ورک کرتے ہیں تو وہ ایک قسم کا مونولاگ ہوتا ہے, اور تواسی کا مطلب ہے ڈائیلاگ. اس معنی ہے کہ ایمان اور عمل صالح اور ڈائیلاگ کے تھرو کیا ہوتا ہے, ایمان بڑھتا ہے, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جس کو میں کہتا ہوں. یعنی اگر سچی اسپرٹ کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے. ایک تو ڈائیلاگ ہوتا ہے اپنے پرائڈ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, کسی کو ہرانے کے لیے, اپنے کو جیتنے کے لیے, دوسرے کو ہرانے کے لیے. یہ ڈائیلاگ نہیں ہے, یہ تو کشتی ہے, ریسلنگ ہے. دیکھیے انٹلیکچوئل ریسلنگ الگ چیز ہے. وہ ڈبیٹ کیا ہے, انٹلیکچوئل ریسلنگ. ڈبیٹ جو ہے وہ انٹلیکچوئل ریسلنگ ہے. میں اس کو ایک انیمل کا درجے کا کام سمجھتا ہوں. انٹلیکچوئل ریسلنگ جو ہے وہ انیمل لیول کا کام ہے. لیکن یہ جو ہے تواسی, یہ ہے ماڈسٹی کے ساتھ ڈسکشن کرنا, ایکسیپٹ کرنے کی اسپرٹ کے ساتھ ڈسکشن کرنا, لرننگ کے لیے ڈسکشن کرنا, یعنی ہیلدی اسپرٹ کے ساتھ ڈسکشن کرنا. یہ ہے تواسی. اب کتنی بڑی بات ابھی مجھے کل یہ ڈسکور ہوئی.
کیوں؟ میں کچھ سوچتا نہیں کسی اور بات کو. مجھے نہ فرنیچر سے کوئی مطلب ہے، نہ کھانے سے کوئی مطلب ہے، نہ کپڑے سے کوئی مطلب ہے، کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں. ہر معاملے میں میرا نظریہ کیا ہے؟ اسٹیٹس کوئزم. جو ہے وہی ٹھیک ہے، جو ہے وہی ٹھیک ہے. جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں کہتی تھی کہ آج کیا پکائیں. بچوں سے پوچھتے ہیں کیا پکائیں، کیا کھاؤ گے، تو میں کہا جو ہے وہی کھا لیں گے. بہت دیر میں نے ڈسکور کیا کہ میرا نیچر جو ہے وہ اس میں اسٹیٹس کوئزم جو ہے انسٹل تھا پہلے دن سے. میں نے جب چھوٹا تھا میں اس وقت یہ کہنا کہ جو ہے وہی کھا لیں گے. میری ماں بتاتی تھی کہ میں جب بھی وہ پوچھتی تھی کیا پکائیں تو کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ آج یہ پکائی، آج وہ پکائی. بس جو ہے وہی کھا لیں گے، جو ہے وہی کھا لیں گے. تو یہ سب کے اندر ہوتا ہے. لوگ اپنے اپنے نیچر کو بدل ڈالتے ہیں. فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. لوگ اپنے نیچر کو بدل ڈالتے ہیں. میں نے خدا کے اپنے نیچر کو بدلا نہیں. اسٹیٹس کوئزم جو تھا میرے اندر مٹیریل چیزوں میں اسٹیٹس کوئزم. اور ہائی تھنکنگ کے معاملے میں انلمیٹڈ حد تک آگے جانا کا شوق. تو سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ، یہ میرے نیچر میں تھا اور سب کے نیچر میں ہوتا ہے. لیکن لوگ اس کو بدل ڈالتے ہیں اور پھر اس کی بھاری پرائس ادا کرتے ہیں. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ تواسی جو ہے یعنی دو ہی چیز لوگ جانتے تھے: ایمان، عمل صالح. یعنی خدا کو ماننا، اچھا عمل کرنا. ایک تیسری چیز جو ہے کہ یعنی جس کو میں کہتا ہوں انٹلیکچوئل ایکسچینج. وہ ابھی کل اگرچہ میں زندگی بھر یہ کرتا رہا، زندگی بھر میں اپنی لرننگ کو بڑھاتا رہا، لوگوں سے باتیں کرتا رہا، اب بہت ہی یعنی سائنٹیفک موڈ میں باتیں کرتا رہا. جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ آزادی کے بعد کہ ہمارے دیش میں سب سے بڑی کمی جو ہے وہ ہے سائنٹیفک ٹیمپر کی ہے. سائنٹیفک ٹیمپر. اور میں خدا خیر سمجھتا ہوں کہ میں بائی برتھ ہوں سائنٹیفک ٹیمپر والا آدمی، بائی برتھ. جیسے میں گاؤں میں تھا، چھوٹا سا تھا، تو میں اپنے دروازے پہ کھڑا تھا تو کسی بچے نے گالی دے دی. اب جانتے ہیں گالی جو ہے بچے گاؤں میں دیتے ہی ہیں، بہت ہی خراب گالی، موٹی گالی. تو میں سن کر مسکرا دیا. میں نے کہا کہ تم خود کر کے گھر میں چلا گیا. یعنی مسکرا دیا میں اس گالی کو سن کر، غصہ نہیں آیا مجھے. تم خود کہا کر گھر میں چلا گیا. یہ ہے سائنٹیفک ٹیمپر. تو سائنٹیفک ٹیمپر جو ہے یعنی سب چیز قرآن کا سارا خلاصہ سائنٹیفک ٹیمپر ہے. قرآن یہی چاہتا ہے کہ آدمی کے اندر سائنٹیفک ٹیمپر آئے. سائنٹیفک ٹیمپر. تو سائنٹیفک ٹیمپر میں جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ مٹیریل چیزوں میں آپ اسٹیٹس کوئز بن جائیں. مٹیریل چیزوں میں آپ اسٹیٹس کوئز بن جائیں. اور جو دوسری چیزیں ہیں اس میں آپ ڈسکنٹینٹ ہو، آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے معاملے میں ڈسکنٹینٹ، اور مٹیریل چیزوں کے معنی میں کنٹینٹمنٹ. دو چیزیں ہوتی آدمی کے پاس. ایک ہمارا یہ فزیکل آسپیکٹ ہے ہماری زندگی کا، ایک ہے ہمارا مائنڈ جو ہے. تو مائنڈ کے لیول پر آپ کو ڈسکنٹینٹمنٹ ہونا چاہیے. یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، لرننگ، ایجوکیشن، وہاں ڈسکنٹینٹمنٹ. لیکن جو فزیکل جو نیڈ ہے اس کے بارے میں کنٹینٹمنٹ، اسٹیٹس کوئز، جو ہے وہی ٹھیک ہے، جو ہے وہی ٹھیک ہے، جو ہے وہی ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ہوتا ہے ڈسٹریکشن. اگر آپ یہ فرق نہ کریں تو کنٹینیوسلی آپ ڈسٹریکٹ کرتا رہے گا آپ کو. مٹیریل چیزوں میں آپ وہ ڈسٹریکٹ ہوتے رہیں گے، اور پھر وہ جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اچیو نہیں کر سکیں گے. بہت بھاری پرائز دینی پڑتی ہے آدمی کو اس چیز کی کہ مٹیریل چیزوں کے معاملے میں وہ
ڈسکنٹینمنٹ کا فارمولا پکڑ لیں. تو بہرحال میرا فارمولا کیا ہے؟ مٹیریل چیزوں کے بارے میں اسٹیٹس کوئزم اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے معاملے میں اور آگے بڑھنا اور آگے بڑھنا اور آگے بڑھنا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Aisha. Maulana, how do we discover the opportunities at the time of problem, as the mind is confused and tensed at that moment? یہ تو کوشچن بہت زبردست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی آسان بھی ہے، بہت ہی مشکل بھی ہے. بہت آسان بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے. اس لیے کہ وہ ایک پرائز چاہتا ہے. پرائز کیا ہے؟ ہر دن آدمی کے مائنڈ میں دنیا بھر کی باتیں آتی رہتی ہیں، وہی اس میں روک بنتی ہیں. میرا کیا ہے، میں بھی بہت سارے آتے رہتے ہیں میرے آس پاس، سب چھوڑ چھاڑ کے بجا کے اپنے اسپیچ ٹری کے لیے بیٹھ جاتا ہوں. بس وہ سب چھوڑ دیا. تو اسپیچ ٹری کے لیے بیٹھ گیا تو مائنڈ بالکل اوپن ہو گیا. جیسے رسول اللہ کا جو قصہ بتایا میں نے آپ کو، کہ اب جب ان کا مشن یہی تھا کہ ونس آف گاڈ کو اسٹیبلش کرنا، ایک خدا کے کو لوگ ورشپ کریں، یہ آپ مشن تھا آپ کا، اور اسی کے لیے کعبہ بنایا گیا تھا. کعبہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی پہلی مسجد ہے، پہلی. ان اول بیت وضع للناس. تو آپ بتائیے کہ یہی مشن تھا آپ کا، اور وہاں پر اتنا بڑا پرابلم. تو وہاں پر کیا تھا؟ ایک پرائز دینی پڑی تھی. پرائز یہ تھی اس کو اگنور کرنا. پرائز ہے کہ اس کو اگنور کرو، بس، اور کچھ نہیں. یہ محمود غزنوی آیا تو اسے اگنور نہیں کیا، تو آج تک اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر شکایتیں، غصہ باقی ہے. آپ جائیے گجرات میں جا کے دیکھیے. 1001 میں آیا تھا محمود غزنوی، 1001 میں. ابھی 2007 ہے. آج تک گجرات میں آپ ملے ان لوگوں سے جو اس مندر کو پوتر استھان سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں، ابھی بھی ان کے دل میں غصہ بھرا ہوا ہے. کیوں؟ محمود غزنوی کے ایک اسٹیپڈ کام سے، کہ بتوں کو دیکھا اس نے تو بتوں ہی سے لڑ گیا وہ. حالانکہ اس بت کے بعد وہاں بھی آڈینس ہوتا تھا. یعنی سیم سچویشن سومناتھ میں بھی تھی. سومناتھ بہت ہی پوتر استھان تھا ان لوگوں کے نزدیک، تو بہت آتے تھے وہاں پر. تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے بتوں کو دیکھا تو اگنور کیا. اگنور کرنے کی وجہ سے آپ کو ڈسکوری ہو گئی کہ یہاں تو ہمیں آڈینس مل رہا ہے. آڈینس جمع کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے لوگوں کو بلانا. وہاں تو فری میں آڈینس مل رہا ہے. تو رسول اللہ نے کعبہ کے بتوں کو اگنور کیا، تب آپ کو یہ ڈسکوری ہوئی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کوئی ریموٹ کنٹرول تھا رسول اللہ تعالیٰ کا، وہیں سے ہر بات جو ہے ہر وقت صبح شام اترتی رہتی تھی. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ رسول اللہ اپنے کا مائنڈ خدا چاہتا ہے کہ ایکٹیویٹ ہو، تو سوچیں، وہ آرٹ آف تھنکنگ پیدا ہو اس کے اندر. تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے یہ کہ
آئیڈلس ہیں ان کو اگنور کرو اور جو گیدرنگ ہوتی ہے اس کو اویل کرو. یہ تو کہیں قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے. رسول اللہ نے یہ کیا کہ ان کے اندر جو رائٹ تھنکنگ تھی اس کو یوز کیا انہوں نے. رائٹ تھنکنگ ہر ایک کے اندر ہوتی ہے, ہر مطلب نیچرل تھنکنگ. تو آپ نے بتوں کو کہ بتوں کے پریزنس کو اگنور کیا تو کتنا بڑا ان کو مل گیا اپرچونیٹی کہ فری کا آڈینس ہے, سارے عرب کے لوگ یہاں آتے ہیں, ان کو استعمال کرو. ٹھیک یہی اپرچونیٹی تھی محمود غزنوی کے لیے تھی کہ سومناتھ کا جو مندر تھا, میں نے دیکھا ہے اس کو, بہت بڑا مندر تھا وہ, وہاں میں گیا ہوں, تو وہاں بہت لوگ آتے تھے. تو ایک طرف وہاں بت تھا, وہاں تو ایک ہی بت تھا, وہاں تو 360 بت تھے. ایک طرف بت تھا اور دوسری طرف وہاں پر وہ گیدرنگ ہوتی تھی. تو محمود غزنوی اگر جانتا کہ رسول اللہ کا کیا طریقہ تھا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی وہی یہاں اپلائی کرو. یہاں وی ہیو ٹو ری اپلائی دیٹ فارمولا اگین ان سومناتھ. تو پھر ایک نیا ریولوشن ہو جاتا ہے, نیا ریولوشن. ابھی تو ہیٹ آئی, تب لو آتی. جی ہاں, کتنا بڑا ایک ریزلٹ نکلتا ہے اس کا. تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ آج کل ہمارے خلاف کشمیر میں کہ انہوں نے رسول اللہ کے شان اقدس میں گستاخی کی ہے. ایک عجیب و غریب ایک مسٹیریس لفظ مسلمانوں کو ملا ہوا ہے, شان اقدس میں گستاخی. اور یہ سب کے سب گستاخی کر رہے ہیں, یہ جتنے بھی ہیں, کہ رسول اللہ کے ماڈل لیتے نہیں, رسول اللہ کے نمونے کو لیتے نہیں. ہم نے یہی کہا تھا کہ رسول اللہ کے ماڈل کو پکڑو. تو اب تقریریں ہو رہی سارے کشمیر میں ہمارے خلاف, جلوس نکل رہا ہے کہ رسول اللہ کے شان اقدس میں گستاخی کی انہوں نے, ان کو یہ کرو وہ کرو. یہ بالکل اسٹپڈ باتیں ہیں, اسٹپڈ باتیں ہیں. وہی ہم نے کشمیر میں کہا اپلائی کرو. کشمیر میں آرمی کا پریزنس ہے اور ایک طرف اپرچونیٹیز بھی ہیں. میں کشمیر گیا تو گورنمنٹ نے وہاں پر فری میں ایک بہت بڑا موقع دے رکھا, نہیں بہت سے سینکڑوں میں سے ایک بتا رہا ہوں. یہ شہتوت کے جو پیڑ ہوتے ہیں, اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی, اس میں ریشم کا کیڑا بنتا ہے, بہت ہی قیمتی ہوتا ہے. وہ شہتوت کے پیڑ ہی میں وہ ہوتا ہے, کہیں اور نہیں ہوتا. وہی اس کا فوڈ ہے, شہتوت کا پتا. تو بہت دور دور تک دیکھیں گے ہرا ہرا کھیت ہے, اس کا باغ ہے شہتوت کے درختوں کا. اب گورنمنٹ نے وہاں لگا دیا اور فری میں وہاں سے لے جاؤ پتا. اور وہاں پر کیا ہے کہ سارا کشمیر جو ہے وہ ایئر کنڈیشنڈ ہے. اپنے گھروں میں رکھ دو پتا, اور اس میں لا کر کے گورنمنٹ دیتی ہے وہ کیڑا, رکھ دو اور فری میں وہاں پر انڈسٹری تمہارے گھر میں, ریشم کی انڈسٹری. کچھ اویل نہیں کیا کسی نے. کیا کیا لڑ رہے ہیں, جھوٹی لڑائی, کیونکہ ان کی نظر میں پریزنس آف آرمی جو ہے سب پرابلم ہے. پریزنس آف اپرچونیٹی کو دیکھو. تو یہی میں نے کہا کشمیریوں سے کہ سیم فارمولا اپلائی کرو کشمیر میں بھی. رسول اللہ نے پریزنس آف آئیڈلس کو اگنور کیا تو اپرچونیٹی کو دیکھ پائے, وہ اس کو اویل کیا انہوں نے. تم پریزنس آف آرمی کے چکر میں پڑی ہوئی ہو, اور سینکڑوں وہاں پر اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ان اویل پڑی ہوئی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول کے شان میں گستاخی کی ہے. یہ کیا بیوقوفی کی باتیں ہیں, یہ خود گستاخی کرتے ہیں یہ لوگ. تو محمود غزنوی سے لے کر کشمیر کے لیڈر سب کے سب گستاخی کر رہے ہیں. اب لگاتے ہیں ہم کو. یہ بات میں نے وہاں جا کر بھی کہی, تقریر کر کے کشمیر میں, اور لکھا بھی اپنے اس میں, کہ پرابلم کا پریزنس دیکھنا یہ رسول اللہ کے خلاف ہے, اپرچونیٹی کو دیکھنا یہ رسول اللہ کے مطابق. کھول کھول کو میں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے جب بتوں کے پریزنس کو اگنور کیا
تو اپرچونیٹی کا ایک پورا ایک وہاں پر ایک دنیا کھل گئی آپ کے لیے. ایسے آپ بھی اگر آرمی کی پریزنس کو اگنور کریں تو سارے کشمیر آپ کے لیے لینڈ آف اپرچونیٹیز بن جائے گا. وہ آپ غصہ ہو گے خام خواہ. تو تم تو خود ہی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو, لگا رہے ہو مجھ کو. تو اپرچونیٹی کو دیکھنے کے لیے ایک پرائز چاہیے. وہ پرائز یہ ہے کہ آپ صبر کریں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگنور کریں. جیسے رسول اللہ نے بتوں کو اگنور کیا. کشمیر میں میں کہتا ہوں کہ تم آرمی کو اگنور کرو. محمود غزنوی کو میں کہتا ہوں کہ تم بھی سومناتھ میں جو ہو رہا تھا اس کو اگنور کرتے. تب اپرچونیٹی دکھائی دیتی. جب تک آپ اگنور نہیں کریں گے تب تک آپ کے یعنی اپرچونیٹی بلائنڈ بنے رہیں گے. اپرچونیٹی بلائنڈ. پرابلم دیکھیں گے, اپرچونیٹی نظر نہیں آئے گی. بتائیے کہ جو رسول اللہ کا اصلی پیغام ہے اس کو بتا رہا ہوں میں, تو کشمیر والے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے شان میں اقدس میں گستاخی کر رہے ہیں. یہ کیا اسٹپڈ بات ہے. تو بہرحال اس سوال کا جواب یہی ہے کہ جو ریکوائرڈ پرائس ہے وہ دیجیے اور آپ اپرچونیٹی کو دیکھنے لگیں گے. This question is from Aram Kutsia. As you said that loan is the worst thing, may I know that can a person take loan for the education of his children, as the higher studies in today's era are becoming very expensive? دیکھیے, میں تو اس کو نہیں مانتا. دیکھیے, آپ اس فارمولے کو اپلائی کیجیے. ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ. ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ. کمپیئر کیجیے. آج جو دنیا میں ہائر ایجوکیشن کی اپرچونیٹی کھلی ہوئی ہیں اور بھاری بھاری لون لے کر لوگ بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو امریکہ. مجھے بتائیے کہ ان بچوں میں سے کون ہے جو رمن بن رہا ہے؟ مجھے بتائیے. جو ٹیگور بن رہا ہے, جو ڈاکٹر راجندر پرساد بن رہا ہے, جو رادھا کرشن بن رہا ہے. ایک بھی نہیں, ایک بھی نہیں, ایک بھی نہیں. صرف کماتے ہیں جا کر کے بس. تو کمانے کا نام آپ سمجھتے ہیں ہائر ایجوکیشن؟ ایک بھی شخص نہیں ہے جو اس درجے کا بن رہا ہو. آپ غور کیجیے کہ انہوں نے نوبل پرائز لیے, دنیا انڈیا کا نام روشن کیا. ڈاکٹر وہ جو تھے سوامی وویکانند کو لیجیے آپ. ان کی اسکولنگ معمولی اسکول میں ہوئی تھی, امریکہ میں نہیں ہوئی تھی. اور امریکہ میں انہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ آج تک امریکہ والے لوگ یاد کرتے ہیں ان کو, جبکہ امریکہ میں پڑھنے نہیں گئے تھے وہ. یہ ایک متھ ہے, ایک متھ ہے. یعنی جاب کے لیے آپ پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو وہاں بھیج کر. مجھے بتائیے کون وہاں جا کے پڑھنے والا جو ہے سوائے جاب کے اور کچھ کر پایا ہو؟ ارننگ انیبل بنانے کے لیے آپ امریکہ بھیجتے ہیں بھاری بھاری قرضے لے کر کے. میں تو بالکل بیکار سمجھتا ہوں اس کو. ارننگ انیبل بنانے کے لیے آپ اپنے بچوں کو بھاری قرضے لے کر بھیجیں وہاں پر. یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ میں تو اس کو بالکل بیکار سمجھتا ہوں. میں تو اس سسٹم کو چاہتا ہوں جس سسٹم میں دوبارہ ہمارے ہاں رمن پیدا ہوں, دوبارہ ہمارا ٹیگور پیدا ہوں, دوبارہ ہمارے ہاں ڈاکٹر رادھا کرشن پیدا ہوں. رادھا کرشن کی ایجوکیشن انڈیا میں ہوئی تھی. تو میں نے ایک بار ان کا وہ سنا ٹیپ, پارلیمنٹ میں جو بولے تھے وہ پریزیڈنٹ کے حصے سے, اتنا زبردست بول رہا تھا وہ انگلش کہ میں حیران رہ گیا کہ انڈیا میں ایجوکیشن اس کی ہوئی. مجھے ٹاپ کی انگلش بول رہا تھا وہ. میں آپ بتاؤں سوامی وویکانند کا قصہ. سوامی وویکانند کی ایجوکیشن ہوئی بنگال کے ایک اسکول میں. وہ صرف بی اے پاس تھے بس, نہ ایم اے کیا تھا نہ ڈاکٹریٹ کیا تھا انہوں نے, بی اے پاس تھے. 1893 میں انہیں یہ نیوز ملی کہ شکاگو میں ایک پارلیمنٹ آف ریلیجنز ہو رہی ہے. اس وقت ہوائی جہاز نہیں ہوا کرتے تھے, شپ ہوا کرتے تھے. تو ان کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا.
تو ایک ان کے دوست نے کہا کہ بھائی ایک طرف کا میں پیسہ دے دوں گا شپ کا کرایہ. تب پاسپورٹ نہیں ہوا کرتا تھا, تب کی بات ہے. تو ایک طرف کرایہ دیا اس نے, بائی شپ وہ پہنچے شکاگو میں. اب بڑی لمبی کہانی ہے, میں ساری کہانی نہیں بتاؤں گا آپ کو, بہت لمبی کہانی, بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے. تو پالمر بریلجن میں جب کھڑے ہوئے وہ وہاں پر ایڈریس کرنے کے لیے, تو وہاں کیا تھا کہ سارے لوگ کہتے تھے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, لیڈیز اینڈ جینٹلمین. یہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ سسٹرز اینڈ بردرز آف امریکہ, سسٹرز اینڈ بردرز آف امریکہ. اب اتنی کلیپنگ ہوئی کہ کسی کو اتنی کلیپنگ نہیں ہوئی, وہ چھا گئے وہاں پر. یہ راز ہے زندگی کا. امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھاری خرچہ دے کر کے پڑھانا یہ زندگی کا راز نہیں ہے. آپ کیوں اپنے بچوں کو انیمل بنانا چاہتے ہیں, انیمل, ارننگ انیمل. اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ زیادہ پیسہ کمائیں, اپنی بیماریوں کے ساتھ مر جائیں. میں اپنی فیملی کے کئی لوگ جانتا ہوں, اپنے فرینڈ ہلکے کئی لوگ جانتا ہوں کہ باہر جا کے پڑھا انہوں نے, اب بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ زیادہ پیسہ آیا تو خوب کھایا پیا اور تماشے کی زندگی, کوئی لائف نہیں, ان کی کوئی لائف نہیں. یہ تو ایک جھوٹا مت ہے کہ صاحب امریکہ میں بڑی تعلیم ہوتی ہے. میرے پاس ایک امریکہ کا بتاؤں آپ کو, ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر میرے پاس آئے, وہ ریسرچ کر رہے تھے اس چیز پر جو سارے امریکہ کا سبجیکٹ ہے, وہ ہے ٹیررزم. یہ شادیاں وغیرہ وہاں ہوتی ہیں, یہ لوگ وٹنس ہیں اس کی, وٹنس. یہ ہارورڈ یونیورسٹی جو سب سے بڑی ٹاپ کی مانی جاتی ہے. میں نے کہا کہ صاحب واٹ از دا ڈیفینیشن آف ٹیررزم. میں نے کہا آپ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, ڈیفینیشن بتائیے. جو ڈیفینیشن بتائی انہوں نے, میں نے اس کو اسی وقت ڈسکارڈ کر دیا, غلط ڈیفینیشن تھی. پھر میں دوسری ڈیفینیشن بتائی, انہوں نے مانا کہ ہاں یہی صحیح ڈیفینیشن ہے. حالانکہ میری ایجوکیشن ہارورڈ میں نہیں ہوئی ہے. یہ ایک مت ہے, مت, اس سے باہر آئیے, اس مت سے باہر آئیے. یہ کہیے آپ کہ ہمیں بڑا جاب لینا ہے, زیادہ پیسہ کمانا ہے, تو ٹھیک ہے, لیکن لرننگ کے نام پر, نالج کے نام پر, وزڈم کے نام پر, سائنس کے نام پر آپ نہ بولیے. کیونکہ جتنے گئے ہیں, وہ میری عمر میں کتنے سارے لوگ گئے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکے سوائے پیسہ کمانے کا. ہماری فیملی میں سب سے پہلے ایک آدمی گیا تھا برٹن, اور بہت بڑی ڈگری لے کر آئے وہاں سے. اب مجھ سے کم ایج ہے ان کی, جب بھی آپ مجھ سے کم, یہ سب بیڈ ریڈن ہے. وہ بہت بڑی ڈگری لے کے آئے تھے. وہ اس وقت اتنی بڑی ڈگری انڈیا میں 2 آدمی کے پاس ہوگی. اس وقت بیڈ ریڈن ہے. وہ مجھ سے چھوٹے ہیں, وہ کم سے کم 5 سال چھوٹے ہیں مجھ سے. اب میں چلتا پھرتا ہوں. کیا ہے یہ ایک مت ہے, مت. انڈیا میں بچوں کو پڑھائیے, انڈیا سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. ساری پڑھائی انڈیا میں ہو. جو کمپٹیشن ہے اس میں ڈالیے بچوں کو کہ خوب محنت کرو, خوب محنت کر کے آگے بڑھو. انڈیا میں بزنس کیجیے, انڈیا میں اپنے بچوں کو پڑھائیے, انڈیا میں سیٹل ہوئیے. میں یہ کہتا ہوں, کوئی ضرورت نہیں یورپ جانے کی, کوئی ضرورت نہیں امریکہ جانے کی. سب بالکل, میں اس کو جتنے ایگزامپل آپ کہیں میں دے سکتا ہوں کہ وہاں جا کر آدمی روئن ہوتا ہے, روئن, اور کچھ نہیں ہوتا. This question is from Stuti Malhotra. Maulana, you always say that one should save oneself from distraction. How do we know that the process of not getting distracted has started? دیکھیے, یہ میں پانی پی رہا ہوں, سپوز میں وہ گر جائے نمک, تو آپ پئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نہیں چلے گا پتہ. اگر اس میں نمک پڑ جائے اور پانی کھاری ہو جائے تو آپ ذرا سا پئیں گے, جلدی سے رکھ دیں گے اس کو. چیز ہے کہ آپ ٹیسٹ ڈیولپ کیجیے, ٹیسٹ. آپ اس کے بارے میں ٹیسٹ ڈیولپ کیا آپ نے, تو آپ جیسی ذرا سا پیتے ہیں لگتا ہے کہ تو اس میں نمک پڑ گیا, اس کو پینے قابل نہیں ہے پانی. وہاں پہ آپ کو ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا. اب میں ڈسٹریکشن ہو رہا ہے میرا, یہ ٹیسٹ ڈیولپ کیجیے آپ.
جیسے ہی وہ میں تو ایسے ہی میرا 1 منٹ نہیں لگتا مجھے کہ میں پتہ چل جاتا ہے کہ میں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں, ڈیویٹ کر رہا ہوں, جا رہا ہوں, ہٹ رہا ہوں اس سے, تو جلدی سے میں واپس لوٹتا ہوں, جلدی واپس لوٹتا ہوں. خود آپ میری بیٹی یہاں ہے, اسے پوچھ لیجیے, کئی بار سے بات ہوتی ہے, جیسے ہی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہماری بات جو ہے اب ڈیریلمنٹ اس کا ہو رہا ہے, جلدی سے میں ریسیٹ کرتا ہوں, بات کو آگے نہیں بڑھاتا, کیونکہ اس کو میں ڈسٹریکشن سمجھتا ہوں. تو آپ نے ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہے کھانے پینے کے معاملے میں, اور یہ کپڑے کے جھوٹا فیشن آج کل ہے, شاپنگ ہوتی ہے ہر وقت, یہاں خوب ٹیسٹ ڈیولپ کیا لوگوں نے, ایسا کپڑا ویسا کپڑا. کل میں ریڈیو سن رہا تھا, لڑکیاں ایک چینل ہے MF گولڈ کا نام اس کا, وہ سب لڑکیاں اس میں تھیں. ایسی خرافاتی باتیں تھیں کہ لڑکیوں کا بہت بڑا ٹائم صرف یہ خرچ ہوتا ہے کہ میچنگ کپڑا ہے کہ نہیں ہے, جب یہ شاپنگ کرنا ہے, مجھے یہ لینا ہے, وہ لینا ہے, یعنی سارا ٹائم اسی میں برباد ہوتا ہے. کیوں؟ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کیا انہوں نے, کہ ڈسٹریکشن ہے یہ. تو میں یہی کہوں گا کہ جس طرح فزیکل چیزوں میں آپ نے ٹیسٹ ڈیولپ کیا, پانی کے بارے میں, کھانے کے معاملے میں, اور جلدی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے, آپ رک جاتے ہیں, ایسے ہی ان چیزوں میں بھی ٹیسٹ ڈیولپ کیجیے. یہ ایسا نہیں کہ کوئی ہم انجیکشن لگا دیں, کوئی آدمی انجیکشن سے کوئی بات نہیں حاصل ہوتی. آپ کو ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ میں ڈسٹریکشن میرا ہو رہا ہے, جلدی سے آپ کو پتہ چل جائے. جیسے قرآن مجید میں ہے, اذا مسہم طاعف من الشیطان تذکروا, کہ جیسے ہی شیطان ٹچ کرتا ہے, ٹچ, جلدی سے وہ چونک پڑتے ہیں. شیطان نے ٹچ کیا اور جلدی سے وہ جان گیا انہوں کو شیطان نے ٹچ کر دیا ہے. یہ ٹیسٹ ڈیولپ کرنا. تو آپ ٹیسٹ ڈیولپ کیجیے, کوئی انجیکشن نہیں لگا دے گا آپ کو کہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے. لوگ دیکھیے, میرا ایکسپیرئنس ہے کہ لوگ سینسیٹیو ہیں کس میں, دوسری چیزوں کے بارے میں سینسیٹیو ہیں, پرنسپل کے بارے میں سینسیٹیو نہیں ہے. وہ سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پرنسپل کے بارے میں سینسیٹیو نہیں ہیں, دوسری جو بارے میں سینسیٹیو ہیں. تو اپنی سینسیٹیوٹی کے بدلیے. اگر کوئی اس کو تیار نہیں ہے بدلنے کے لیے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ تو معاملہ ہے ٹیسٹ کا, امتحان کا, خدا کی طرف سے آپ ٹیسٹ پر ہیں. تو کوئی اینجل آ کر کے آپ کو انجیکشن لگا دے گا, آپ کو خود ہی یہ کرنا پڑے گا. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے پیراڈائز میں جانا, تو پیراڈائز جانے کے لیے اس کی بھی کچھ کرنا پڑے گا. اس تھوڑی پیراڈائز چلا جائے گا. اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچائیں گے آپ, تبھی آپ اپنے کو پریپیئر کر پائیں گے پیراڈائز کے لیے. اگر ڈسٹریکشن نہیں بچائیں گے آپ, تو پیراڈائز کے لیے آپ پریپریشن نہیں کر سکے اپنا. یہ میں سمجھاؤں اپنے ایکسپیرئنس سے. Maulana, as you said that modesty is essential for discoveries, but when people have discoveries, they understand things better, and this may lead to people becoming arrogant. How can one keep this in check? یہ تو میں بتا ہوں کہ ایک سپوزیشن ہے. سب سے بڑا پہلا انسان جس کو بڑی بڑی ڈسکوریاں ہوئیں وہ تھا نیوٹن. نیوٹن آپ جانتے ہیں فاؤنڈر آف ماڈرن سائنس مانا جاتا ہے. نیوٹن کو فاؤنڈر آف ماڈرن سائنس. تو آخری زمانے میں اسے پوچھا گیا کہ آپ بہت آپ کو ڈسکوری ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, تو بتائیے اپنی اپلبدھی کیا ہے آپ کی. جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اوشن بہت بڑا اوشن ہے, اس کے کنارے کچھ وہ ہیں, شیلف کے کچھ ٹکڑے ہیں, اسی سے ایک چھوٹا بچہ اسے کھیلتا ہے, وہی میرا حال ہے. ساکریٹیز جو اتنا بڑا وہ تھا, یعنی بہت بڑا مائنڈ تھا, بہت بڑا فلاسفر تھا, اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا جانا, تو اس نے کہا کہ یہ جانا کچھ نہیں جانا, یہ جانا کچھ نہیں جانا.
یہ سپوزیشن ہے. دیکھیے سچا جو آدمی ہوگا جاننے والا, سچا جاننے والا, اس کو ماڈesٹی ہی آئے گی اس کے اندر, کیونکہ جتنا جانے گا پتہ چلے کہ اس سے زیادہ بہت آگے جانے کو باقی ہے. ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ وی آر نوئنگ مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس. ایک سائنٹسٹ کا کہنا ہے وی آر نوئنگ مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس. اب بتائیے کہ جو اس دنیا میں داخل ہو اس کو آروگنس ہوگا, اس کو تو ماڈesٹ ہی آئے گی اس کے اندر. اسی لیے دنیا کے جتنے سائنٹسٹ تھے سب ماڈسٹ تھے. یاد رکھیے جتنے سائنٹسٹ تھے, سچے سائنٹسٹ, وہ سب ماڈسٹ تھے. ان کو جو ڈسکوریز ہوئی اس میں انہوں کو اپنے کو سمجھا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں. اور ابھی آپ یونیورس آف فیکٹ ابھی بہت زیادہ ہے. یہ تو شاعر وغیرہ ہوتے ہیں جو آرگنٹ بن جاتے ہیں, یہ جو کچھ جانتے نہیں, جو علم کی ہوا بھی نہیں لگی ہے ان کو. علم کا جو ٹیسٹ آ گیا, علم کا کوئی ڈور اس کے لیے کھل گیا, وہ ضرور ماڈسٹ بنے گا. یاد رکھیے جس پر ابھی علم کے دروازے نہیں کھلے ہیں وہی آرگنٹ بن سکتا ہے. مشہور ہے ہمارے گاؤں میں ایک مسل تھی یو پی میں کہ اونٹ جب تک پہاڑ نہیں دیکھتا تب تک بلبلاتا ہے. اگر آپ نے کبھی اونٹ کو دیکھا ہو تو اس کا ایک خاص طرح کا آواز نکالتا ہے, وہ اس کو بلبلانا کہتے ہیں. عجیب قسم کا سب ہوتا ہے وہ. تو اونٹ جب تک پہاڑ نہیں دیکھتا بلبلاتا ہے, کیونکہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے وہ, میں بڑا ہوں. لیکن جب پہاڑ دیکھتا ہے وہ لگتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. جسے علم کا پہاڑ نہیں دیکھا ہے وہی یہ سب بلوانے والا کام کرتا ہے. جسے علم کا پہاڑ دیکھ لیا وہ تو سوائے ماڈسٹ بننے کا اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارے لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں آپ کو, وہ سب وہی ہیں جن کے علم کا پہاڑ نہیں دیکھا. ماؤنٹین آف وزڈم کی خبر نہیں ہے ان کو, کچھ جانتے وانتے نہیں, اخبار پڑھتے ہیں بس. آج کل تو یہ ہے کہ اسکول میں کسی کو اسکولنگ ہو گئی تو فر انگلش بولنا آ جاتا ہے اس کو, جانکاری کچھ بھی نہیں ہوتی. جتنے وہ لوگ جو اچھے اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں میں جانتا ہوں ان کو, لائی میرے پاس, سوائے اس کے کہ چلتی پھرتی انگریزی جانتے ہیں, اور وزڈم کچھ بھی نہیں, وزڈم کچھ بھی نہیں. میں بامبے گیا تو کچھ لڑکیاں میرے پاس آئیں, بہت ٹاپ کی فیملی تھی, پیسے والی. تو 3 لڑکیاں آئیں, بتایا گیا کہ یہاں کے سب سے اچھے اسکول میں انہوں نے پڑھا ہے. ان کی اسکولنگ بامبے کے سب سے اچھی اسکول میں ہوئی. میں نے کہا کہ ایک سینٹینس لکھا میں نے ایک پیپر پر, کہ اس میں لکھا میں نے کہ وہ لرننگ میکس اے مین سپر مین. لرننگ میکس اے مین سپر مین. اب وہ فرفر انگریزی بولتے تھے, اس سینٹینس کو ایکسپلین نہیں کر سکی وہ. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ جو فرفر انگریزی بولے سمجھتے ہیں کہ اس کو نالج بھی ہے, اس کو وزڈم بھی ہے. یہ انڈیا میں یہ بات ہے, اور باہر نہیں ایسا ہے. یہ انڈیا میں صرف آپ دیکھیں گے, یہ فنامنا صرف انڈیا میں ہے. تو آبسیشن سے نکلنا چاہیے آپ کو, آبسیشن سے, ہر آبسیشن سے باہر آئیے. This question is from Razia. Muslims generally believe that Prophet Muhammad was a perfect human being and that he never committed any mistake. They use this as an argument to establish the superiority of their prophet and religion over others. Please give your views on this. یہ تو بالکل غلط ہے جو مسلمان سمجھتے ہیں, ان کا اپنا بنایا ہوا ہے سب. قرآن ہی میں بتایا گیا کہ رسول اللہ نے سے کئی وہ ہوئی. مثلا قرآن میں ہے کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فی عذاب عظیم. سورہ یونس 11 میں اس کا ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا اس آیت کا, آپ خود جا کر ٹرانسلیٹ دیکھ لیجیے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فی عذاب عظیم. آپ جا کر کے اس کا ٹرانسلیٹ دیکھیں, کیا ٹرانسلیٹ اس کا ہے. یہ سب اپنے بنائے ہوئے باتیں ہیں یہ سب.
یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں. رسول اللہ ایک بشر تھے, ایک انسان تھے, اسی لیے وہ ماڈل بنے ہمارے. اگر وہ بشر نہ ہو تو ماڈل کیوں ہے ہمارے لیے؟ ماڈل کیوں بنیں گے؟ رسول اللہ کے بہت سے قصے بتا سکتا ہوں میں. ایک قصہ سنیے کہ بدر کی جو لڑائی ہوئی تھی, ایک ڈیفینسو وار تھی, وہ مدینے سے نکلے آپ 313 لوگوں کو لے کر کے. تو وہاں کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں آدمی پڑاؤ ڈال دیتا تھا وہیں پر لڑائی ہوتی تھی. تو آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا, مطلب کہ آپ کو انوائٹ کر رہے تھے کہ تم یہاں آگے آؤ تو یہاں پر بیٹل فیلڈ بنے گا یہاں پر. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے تو آپ کی اپنی اس سے ہے کہ خدا نے ایسا آرڈر کیا ہے آپ کو. تو آپ نے کہا نہیں, یہ خدا کی طرف سے نہیں آیا ہے, میں نے اپنی سمجھ سے کیا ہے. جانتے کیا ہوا؟ وہ صحابی کمپینین کہتے ہیں لیس ھذا بمنزل, لیس ھذا بمنزل. اس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے یہ تو کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں, یہ تو کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں. یہ تو مسلمان تو پڑھتے اڑھتے ہیں نہیں, یہ نعتیں سنتے ہیں, نعت و قوالی. یہ وہ لوگ یہ رائے بناتے ہیں جنہوں نے صرف نعتیں و قوالی سنی ہے, ان کی کوئی اسٹڈی نہیں ہے, کوئی جانتے نہیں کوئی. رسول اللہ ماڈل اسی لیے ہیں کہ رسول اللہ بشر تھے, بشر نہ ہوتے تو ماڈل بھی نہ ہوتے. کیا کوئی اینجل ہمارے ماڈل ہو سکتا ہے؟ کوئی اینجل ہمارے ماڈل ہو سکتا ہے؟ ماڈل ہونے کے وہ بشر ہونا چاہیے اس کو. اس لیے یہ سب بالکل غلط باتیں ہیں. اور میں کہوں گا کہ سب سے بری چیز جو ہمارے آئی ہے یہ قوالی ہے اور نعت خوانی ہے, اور یہی سب عجیب غریب قسم کی چیزیں جو ہیں اس نے ذہن کو خراب کر رکھا ہے. This question is from Dr. Farida Khanam. Why are Muslims so oblivious to adjust to the modern world? They are easily provoked at anything new and react violently without making any effort to understand the actual matter. دیکھیے میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن جو ہے اس میں مسلمانوں کا بیکورڈنیس. ماڈرن ایجوکیشن, ہمارے جتنے بھی ہمارے لیڈر ہیں کوئی ایک بھی نہیں ہے جو صحیح معنوں میں ماڈرن ایجوکیشن میں جس کو کچھ ہوا ہو. جس سر سید تھے, اقبال نے کچھ پڑھا لیکن فلاسفی پڑھی تھی انہوں نے, تصوف پہ ریسرچ کیا تھا جا کر کے یورپ میں. آپ بتائیے, ہمارے خاتون ہیں وہ ڈاکٹر لکھے آتے, ڈاکٹر کہ صاحب یہ انہوں نے یورپ میں ڈاکٹریٹ کیا ہے. تو میں نے پوچھا کس چیز میں ڈاکٹریٹ کیا آپ نے؟ وہ کہا کہ اجازہ پر ڈاکٹریٹ کیا یورپ پہ جا کر کے. اجازہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک وہ ہے, ایک ٹرم ہے, یہ پہلے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ جو بڑے بڑے اسکالرس ہوتے تھے تو ان کے ہاں پڑھتے تھے لوگ, تو جب کورس پورا ہوتا تھا تو وہ لکھ کر دے دیتے تھے, سرٹیفکیٹ سمجھ لیے, سرٹیفکیٹ. تو اس کے اوپر ریسرچ کیا جا کر کے یورپ میں. تو یہ کوئی آپ سمجھتے کہ ماڈرن نالج کو ہو جائے گی؟ ایسی اقبال نے تصوف پر ریسرچ کیا جرمنی میں جا کر کے, تو ماڈرن نالج کہاں سے ہو جائے گی؟ مولانا محمد علی انگریزی جانتے تھے, وہ کیا کلوکیل کے ایکسپرٹ تھے وہ, یعنی وہاں پر جتنے بھی کلوکیل ہوتے تھے برٹن میں اس کے وہ ایکسپرٹ تھے. اس کا نام ماڈرن نالج ہے. تو اصل چیز یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں کہ مسلمان ماڈرن ایجوکیشن میں بالکل پچھڑے ہوئے ہیں, نو ویئر ہیں. وہ جس نے پڑھا ہے کچھ انگریزی وغیرہ تو اس نے بھی سائنس نہیں پڑھی. ماڈرن جو اصل ماڈرن نالج ہے اس سے ان کو کوئی خبر ہی نہیں. اس کو اس سے کیا ہوا, ماڈرن ایج جو ہے وہ ایج آف اپرچونیٹیز ہے. ماڈرن ایج جو ہے نیو اپرچونیٹیز. اس میں ایک چیز میں نے اس سے پہلے میں کہا یہاں پر کہ ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور, یہ بالکل ایک نیا فنامنا ہے. پہلے زمانے میں کنگ جو تھا تو کنگ سب کچھ اسی کے پاس ہوتا تھا. کنگ کے معنی کیا تھے؟ کنگ معنی تھے لینڈ لارڈ. جو سب سے بڑا لینڈ لارڈ ہوتا تو اس کو کنگ کہتے تھے. کنگ مینس لینڈ لارڈ, سپر لینڈ لارڈ.
تو ایگریکلچرل پیریڈ میں ایگریکلچر کے باہر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, کچھ بھی نہیں. تو پاور سب کچھ, ساری زمین کنگ کے پاس اور ساری اپرچونیٹیز کنگ کے پاس. لیکن ماڈرن انڈسٹریل جو ریولوشن آیا ہے, ماڈرن سائنس, ماڈرن ٹیکنیکل ریولوشن اور انڈسٹریل ریولوشن جو آیا ہے, اس میں سب سے بڑا جو ہوا ہے معاملہ وہ یہ کہ ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور. اب کیا ہے, اب گورنمنٹ کیا ہے, گورنمنٹ مینس ایڈمنسٹریشن. ایڈمنسٹریشن کے باہر جو چاہے آپ کیجیے, ایجوکیشن میں کیجیے, دعوی ورک میں کیجیے, انڈسٹری میں کیجیے, بزنس میں کیجیے, سائنس میں کیجیے, سب میدان آپ کے پاس ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا. اب مسلمان ابھی بھی کس لیے لڑ رہے ہیں؟ بادشاہت کے لڑ رہے ہیں, پولیٹیکل پاور. پولیٹیکل پاور کی ویلیو کچھ نہیں ہے آج. تو پولیٹیکل پاور جو ہے اب تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آج تک کوئی بھی مجھے بتا دیے, کوئی ایک بھی مسلمانوں میں ایک بھی شخص بتا دیجیے جس نے اس چیز سے بتایا ہو مسلمانوں کو کہ یہ ایک ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور کا دور ہے, زمانہ ہے. مجھے بتا دیجیے, میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی بتا دے مجھے کہ پورے مسلم ورلڈ میں آپ چھانیے, پورے مسلم ورلڈ میں, اور کوئی ایک بھی مجھے بتا دیے جو اس بات سے مسلمانوں کو باخبر کیا ہو اس نے کہ زمانے جو ہے ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور کا ہے. کیوں لڑتے ہو خام خواہ حکومت سے؟ ہزاروں دوسرے کام ہیں, اس کو کرو. سب اسی میں لڑ رہے ہیں, سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں. تو بیسک بات یہ ہے کہ یہ زمانہ ایک بالکل نیا زمانہ تھا. یہ زمانہ بالکل نیا زمانہ تھا. میں خدا کے فضل سے اس بات کو 1950 سے میں جانتا ہوں. 1950 سے, اس وقت پہلی بڑی بک چھپی تھی, اس کا نام تھا آن دا تھریش ہولڈ آف اے نیو ایرا. یہ میری پہلی بک تھی, آن دا تھریش ہولڈ آف اے نیو ایرا. تو بہت زیادہ میں نے پڑھا, بہت زیادہ میں نے پڑھا. تب میں ڈسکور کیا اس کیونکہ ایک نیا زمانہ آ گیا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, پارٹی میں جا کر لگتے ہیں بھیڑ بھاڑ اکٹھا کر کے تقریریں کرنے, جلسہ جلوس کرنے. کوئی ذرا سی بات ہوگی, بابری مسجد کا مسئلہ, کارٹون کی بات ہو گئی, اور جناب یہ روشنی کی بات ہوگی, تصویر رسول کی بات ہوگی, اب اس ہنگامہ کھڑا ہوا اس. تو انہیں پڑھنے کا موقع کہا. ہر وقت تو ڈسکشن میں جیتے ہیں, یا ہمارے لوگ جو ہے ڈسکشن میں جیتے ہیں ہر وقت. ایک نہ ایک شوشہ لے کر کے بس لگتے ہیں جلوس نکال لیں. ابھی میرے خلاف جلوس نکل رہا ہے کشمیر میں. آپ بتائیے کہ کیا ایسے لوگ کیا جانیں گے؟ ایسے لوگ کچھ نہیں جان سکتے. بہت ڈیپ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے تب آپ چیزوں کو جانتے ہیں. میں نے آپ کو قصہ بتایا تھا کہ ایک عنایت اللہ ایک صاحب تھے حیدرآباد کے, وہ گئے لندن, ایک پروفیسر سے ملے جو پہلے ان کا کچھ تھا, ان کا کچھ. تو اس پروفیسر سے ٹائم جو ملا, رات کا ٹائم ملا, لیٹ نائٹ کا ٹائم ملا. تو گئے جب وہاں ملنے, تو اس وقت بھی وہ پڑھ رہا تھا شیکسپیئر کی وہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ سینئر پروفیسر ہیں, آپ اتنے دنوں سے پڑھا رہے ہیں شیکسپیئر, اب بھی آپ رات تک پڑھتے ہیں شیکسپیئر کو؟ تو اس پروفیسر نے کہا بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ کہ یو نو دا اسٹوڈنٹس آر کمیٹڈ ٹو مائی کیئر, ٹو ڈو جسٹس ٹو دیم آئی مسٹ پریپیئر بائی سیلف. یہ وہاں پر ایک سائنٹیفک ماحول بنا یورپ امریکہ میں. سائنٹیفک ماحول ہے, اسٹڈی کا ماحول. یہاں کیا, یہاں تو شاعری ہے, خطابت ہے, ادب ہے, اور قوالی ہے, اور نعتیہ خوانی ہے, جلسے جلوس ہے, نعرہ ہے. پورے مسلم ورلڈ میں یہی ہوتا ہے. تو میں بہر یہی سمجھتا ہوں کہ ماڈرن ورلڈ کو نہ جاننے کی پرائس مسلمان دے رہے ہیں اس وقت. وہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ کسی کا ظلم نہیں ہے, کانسپریسی نہیں ہے. انہوں نے جانا نہیں تو اسی کی پرائز دے رہے ہیں وہ.